جب میں نکلنے لگا اپنے گھر سے تو میری والدہ نے مجھ کو 50 ریال دیے. اس نے کہا بیٹے یہ فلاں جو خیاط ہے درزی ہے اس کے پاس میرے کپڑے ہیں تو وہ واپسی پہ کپڑے لیتے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وطن سے آئے تھے اپنے بیٹے کے پاس, ہاں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیسے مدینہ جائیں گے؟ کہتا ہے سبحان اللہ, بے اختیار میرا ہاتھ میری جیب کے اندر چلا گیا. کہتا ہے کہ میں نے شرم کے مارے وہ جو کچھ تھا اس نے میری ہتھیلی پہ رکھا, میں نے اس کو جیب میں ڈال دیا. کہتا تھوڑی دیر کے بعد جب میں وہاں سے علیحدہ ہوا تو اب میرے دل میں شوق تھا کہ مجھ کو کیا گفٹ ملا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام, آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے یہ آج سے تقریباً کوئی 40-42 سال پہلے کی بات ہے. یعنی ایگزیکٹ یہ 1406 ہجری کی بات ہے. کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں اور الحمدللہ اس زمانے میں عزیزو بیت اللہ شریف میں بہت کم رش ہوتا تھا. حتیٰ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی وہ جو رش آج آپ کو نظر آتا ہے وہ وہاں پر نہیں اتنا رش ہوتا تھا, بہت کم مقابلہ تھا. خیر, وہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر اپنی رجسٹریشن کروا لی متوعین کے طور پر, یعنی لوگوں کی رہنمائی کرنے والے, لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے, یعنی بیت اللہ شریف کے اندر. کہتا ہے کہ ہم 20 لوگ تھے تو ہم نے بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اپنا ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا. وہاں پر سمجھ لیجئے صحن کے ایک کونے میں, وہاں پہ ہم بیٹھ کے افطاری کرتے. تو ہم ایسا کرتے کہ ہم 20 لوگ تھے تو چند لوگ جو ہیں وہ تو خیر ڈیوٹی پہ رہتے, باقی ہم ایسا کرتے کہ ایک آدمی کو بھیجتے, ہم کہتے بھائی جاؤ جا کے نا ہمارے لیے فطور لے کے آ جاؤ. عزیزو آج میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں حرمین شریفین کے اندر جس طریقے سے افطار کا بندوبست ہے یا سحری کا بندوبست ہے یا جس طریقے سے دسترخوان لگتے ہیں, آج سے 40 سال پہلے اس کی مثال نہیں تھی. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ جی ہم ایسا کرتے کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگتی باری باری کہ وہ اپنے گھر سے افطاری بنا کے لے آتا اور ہم سارے بیٹھ کے کر لیتے. کہتے ہیں کہ اس دن سبحان اللہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے افطاری لے کے آنی تھی. جب میں نکلنے لگا اپنے گھر سے تو میری والدہ نے مجھ کو 50 ریال دیے. اس نے کہا بیٹے یہ فلاں جو خیاط ہے درزی ہے اس کے پاس میرے کپڑے ہیں تو وہ واپسی پہ کپڑے لیتے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے میں نے وہ 50 ریال اپنی جیب میں ڈال لیے. اور عزیزو واقعتاً آج سے 40-50 سال پہلے 50 ریال کی بہت بڑی ویلیو تھی. کہتا جی کہ ہم نے الحمدللہ واپس آئے, پہنچے, افطاری کی, ہاں جی, اور نماز کے بعد میں کہتا ہے باہر نکلا. ہمارا جو گھر تھا وہ شامیہ کی طرف تھا. شامیہ جو ہے عزیزو یہ بیت اللہ شریف کے شمال کی جانب بنتا ہے. اس طرف چونکہ شام کا علاقہ ہے, سیریا کا علاقہ ہے, تو اصل میں اس طرف سے جو حجاج آتے تھے نا وہ وہیں آ کے رک جاتے شمال کی جانب, تو بہرحال اس کا نام شامیہ پڑ گیا. خیر, کہتا ہے کہ میں جس وقت باہر نکلا تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, اس کے ساتھ اس کی بیوی, بوڑھی عورت, اور ان کے خد و خال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی عرب ملک کے ہیں. اس بوڑھے آدمی نے مجھے آگے بڑھ کے سلام کیا. کہنے لگا بیٹا میری بات سنو کہ میں نے کہا بتائیں ہم. کہنے لگا کہ میرا بیٹا یہاں پر کام کرتا, جو یہاں کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ان کے پاس یہ بیت اللہ شریف کا مینٹیننس بھی ان کے پاس ہے, تو اس میں وہ کام کرتا ہے. لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے ہاں جی یہاں پہ آئے ہیں. تو جس وقت ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی ٹرانسفر مدینہ شریف میں ہو گئی ہے, وہ یہاں پہ نہیں ہے. اور عزیزو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت موبائل کا ٹیلی فون نہیں تھے. اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں مدینہ شریف جانا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کیسے مدینہ شریف جائیں؟ بیٹے کوئی آپ ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں مدینہ شریف لے جائے؟ کہتے ہیں میں نے کہا چچا ایسا ہے کہ یہ سامنے ٹیکسیاں ہیں مدینہ جاتی ہیں اور یہ سستا زمانہ تھا, 20 ریال 10 ریال 15 ریال, خیر فی سواری لوگ جو ہے وہ لے جاتے تھے.
اس نے کہا ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو اپنے وطن سے آئے تھے اپنے بیٹے کے پاس، ہاں جی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے مدینہ جائیں گے؟ کہتا ہے سبحان اللہ، بے اختیار میرا ہاتھ میری جیب کے اندر چلا گیا، اور وہ جو 50 ریال میری والدہ نے مجھ کو دیے تھے وہ میں نے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ میں نے کہا یہ 50 ریال تمہارے لیے مدینہ شریف تم دونوں میاں بیوی کو لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ ایسا ہے وہ سامنے ٹیکسیاں کھڑی ہیں اور ان ٹیکسی کے اوپر بیٹھے اور بسم اللہ۔ کہتا ہے کہ جب اس نے 50 ریال اس کو ملے تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آسمان والے کی طرف اٹھا دیے، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے جا میرے بیٹے، تو نے مجھ کو خوشی دی ہے، تو نے میری مدد کی ہے، جتنے تو نے مجھ کو دیے ہیں اس سے ڈبل تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کہتا ہے کچھ نہ پوچھے، وہ سرور، وہ مزہ، وہ لذت جو مجھ کو اس کی مدد کر کے حاصل ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، احب الاعمال عند اللہ عز وجل سرور تدخل علی مسلم۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ کہتا ہے کہ میں جس وقت وہاں سے آیا، اندر داخل ہوا، پھر واپس حرم شریف میں آیا، کہتا ہے کہ جس وقت ہم حجر اسماعیل کے قریب پہنچے نا، وہ جو دائرہ آپ کو نظر آتا ہے حتیم جس کو بولتے ہیں، کہتا ہے وہاں پر کچھ وجہاء بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ میں ان کے پاس گیا تو ان میں سے ایک نے مجھ کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں ایسا میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے، اس نے مجھے کہا یہ سلام ہے تمہارا، یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ کہتا ہے کہ میں نے شرم کے مارے وہ جو کچھ تھا اس نے میری ہتھیلی پہ رکھا، میں نے اس کو جیب میں ڈال دیا۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد جب میں وہاں سے علیحدہ ہوا تو اب میرے دل میں شوق تھا کہ مجھ کو کیا گفٹ ملا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے جیب سے جب وہ دیکھا، اس کو نکال کے دیکھا تو عزیزو وہ 100 ریال تھا۔ وہ اس بوڑھے بابے نے جو میرے لیے دعا کی تھی، چند کہہ سکتے ہیں گھنٹہ لگ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو ڈبل پیسے مل گئے۔ کہتا ہے اس زمانے میں 100 ریال کی بہت بڑی ویلیو تھی، بہت بڑی قیمت تھی۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس سے پہلے میں بار بار سوچ رہا تھا کہ میں اپنی والدہ کو جا کے کیا کہوں گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ 50 ریال، کہتا ہے کہ میں نے والدہ کے حکم کے مطابق 50 ریال جو ہے وہ خیاط کو دیے، 50 ریال مجھ کے بچ گئے۔ میں والدہ کے پاس گیا، میں نے جا کے اس کو کپڑے پیش کیے، اور وہ جو 50 ریال بچ گئے تھے وہ بھی میں نے اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کیے۔ میں نے کہا اماں جان ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحفہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، کوشش کریں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں جس کے اندر آپ کسی مجبور کو، مقہور کو آپ خوشی مہیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو خوشی مہیا کرے گا۔